إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم اکرمنی من نور الفہم واخرجنی من ظلمات الوہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک پالوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، سابقہ خطبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باہمی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، باہمی اختلاف ہوا ہے، اس کے بارے میں سلف کا کیا موقف ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین وہ تو گزر چکے ہیں، دفاع کی اتنی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ بنیادی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ صحابہ کرام یا دیگر جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر خوبیاں ہیں، ہو سکتا ہے خامیاں بھی ہوں، اس آدمی کو قرآن مجید کی یہ آیات اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک گروہ، ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، جو اس نے نیک اعمال کیے اسے صلہ ملے گا، اور جو تم نیک عمل کرو گے تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے کیا اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اسلاف امت کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت دیں، ان کے بارے میں زبان درازی کریں، ان کے خلاف زبان چلائیں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ ایسا گروہ ہے جو گزر چکا ہے۔ اگر کوئی نیکیاں ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ ان کو صلہ عطا کرے گا، اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ جیسے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اللہ کے پیغمبر بھی دفاع کیا کرتے تھے، اسی طرح صحابہ محمد کی بھی سنت ہے، وہ بھی دفاع کیا کرتے تھے، اور یہی معاملہ اسلاف امت کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ائمہ محدثین کا ہے۔ وہ اپنے سے اسلاف جو ہیں ان کا دفاع کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ منافقین نے اصحاب محمد کو نعوذ باللہ بے وقوف قرار دیا، کہا ان لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ پہلا ورق ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اشارہ تھا صحابہ کرام کی طرف، کہا جیسے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا، تم اس طرح مومن بن جاؤ۔ تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، یہ کلمہ انہوں نے بولا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قرآن کا یہ کلمہ بنا دیا، قرآن کے اندر یہ آیت اتار دی، الا سنو، خبردار، انہم ہم السفہاء، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ یہ بے وقوف ہیں، خود کہنے والے بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا یا نہیں کیا؟ دوسری مثال سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی کچھ افراد بیٹھے تھے۔ اسی صورت میں، اسی حالت میں ایک صحابی جو نبینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا ہے، آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلی ایک لالچ تھی، ان کے اندر یہ دلی ایک طمع تھی، ارادہ یہ تھا کہ میں کوئی بھی صورت اختیار کروں، ان لوگوں کو دعوت دوں، یہ دعوت قبول کریں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی یہ لوگ بیٹھے ہیں میرے پاس تو دیگر احباب کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ نبینہ صحابی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی محسوس کی کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں اور یہ آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پہ عیاں ہوئے، آپ کے ماتھے پہ شکن آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اتار دی، سورۃ عبس پڑھیں، شروع والی آیات میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اس نے ماتھے پہ تیوڑی چڑھا لی ہے اور منہ موڑ لیا ہے کہ اس کے پاس ایک نبینہ آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، پیغمبر تجھے کیا پتا کہ تزکیہ نفس کون کرنے والا ہے، جو تیرے طرف بھاگ کر آنے والا ہے۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اے پیغمبر تیرے پاس بھاگ کر آ رہا ہے، تیری طرف طمع رکھ کے آ رہا ہے، اور اس کی کوشش کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، تیرے پاس آ کے دین سیکھنا چاہتا ہے، اور تو اس سے اعراض کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو تیری بات سننا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے درپے کیوں ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سمجھا دیا کہ جو تیرے ساتھی ہیں ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، وہ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے،
اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے نبی ان لوگوں کو جو تیرے ساتھی ہیں، تیرے پاس بیٹھے ہیں، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تیرے پاس علم سیکھتے ہیں، ان کو اپنے سے دور کبھی نہ کرنا، ان کو تو نے اپنے سے ہٹانا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے جائیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا، آپ سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، مجرموں کے گناہوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے جہنم میں جانے کی سبب اور وجہ آپ سے نہیں پوچھی جائے گی، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نبھائی، اللہ رب العالمین کی یہ سنت اور آپ کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں گئے ہیں، دیگر صحابہ جو قریب والے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر اسی گھر میں آ گئے کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ وہاں بات ہو گئی کہ یہاں قریب ہی گھر ہے مالک بن دشن کا، وہ کہاں ہے، وہ نہیں آیا۔ تو ایک آدمی نے کہا ذاک منافق لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ کے پیغمبر وہ تو منافق ہے، وہ تو اللہ رسول سے ویسے ہی پیار نہیں کرتا، اگر اسے پیار ہوتا تو وہ آپ کا علم ہونے کے بعد آپ کو دیکھنے نہ آتا، آپ سے ملنے نہ آتا۔ یہ بات اس کی زبان سے نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا اپنے اس صحابی کا، کہا چھوڑ دے یہ بات، کس طرح کی تو نے بات کی ہے، تو نہیں جانتا اس نے اللہ کے لیے کلمہ پڑھا ہے، توحید کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا ہے، تجھے نہیں پتا وہ کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے، تو اس کے بارے میں کس طرح کی بات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز، ویسے تو اس حوالے سے بہت زیادہ آثار ملتے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ، آپ نے یہ واقعہ بھی سنا، ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی صحابہ کا دفاع کرتے تھے، اور مزے کی بات ہے صحابہ کرام کے اندر ابن عمر وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سب سے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک ایک صحابی کا جس کا بھی ان کو علم تھا انہوں نے رسول اللہ کی وہ احادیث بیان کی، اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کے بارے میں یہ بیان کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس صحابی کی یہ فضیلت بیان کی، اور اگر ان کے سامنے کوئی کسی صحابی پہ اعتراض کرتا تھا تو وہ دفاع کرتے تھے۔ اعتراض کرنے والے نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیے، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، احد سے بھاگے تھے، بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف اعتراضات سنے نہیں بلکہ تینوں اعتراضات کا جواب دیا، اور پھر کہا یہ اعتراضات بما جوابات ساتھ لے کے چلا جائے۔ اب یہ سن لے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ، اور یہی انداز ہمیں صحیح بخاری میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ غزوہ تبوک تھا، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اب ان میں سے ایک نام کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کعب بن مالک تبوک میں نہیں پہنچے، ارادہ تھا ان کا جانے کا، لیکن ویسے ہی سستی ہو گئی۔ اب تبوک میں اللہ کے پیغمبر پہنچے ہیں، وہاں جا کے آپ نے کہا ما فعل کعب، کعب نے کیا کیا ہے؟ تیاری اس کی بری تھی، ارادہ بھی تھا، ہم سے اس نے بات بھی کی، پھر بھی وہ تبوک میں کیوں نہیں پہنچا؟ تو ایک آدمی نے کہا حبسہ بردہ، اس میں تکبر آ گیا ہے، اس کی چادروں نے اسے روکا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کہا بے سما قلتا، تو نے بڑی بری بات کی ہے، اللہ کے پیغمبر ہم نے کعب کو ایسا نہیں پایا، وہ اچھا انسان ہے، ضرور اس میں کوئی سستی ایسی ہوگی جس وجہ سے وہ نہیں آ سکا، یا کوئی مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کعب بن مالک میں ایسی بات نہیں جو یہ آدمی بیان کر رہا ہے۔ الغرض صحابہ کرام کا انداز دیکھیں تو وہ دفاع کرنے والے تھے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے
ہم بھی اسلاف امت کا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہمیں اللہ کے پیغمبر نے سونپی ہے. سنن کبریٰ نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ ہیں. میرے ساتھیوں کی فضیلت ذکر کیا کرو. اللہ کے نبی کہیں یہ فرماتے احفظونی فی اصحابی، اگر میرے صحابہ کا معاملہ ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو کہ وہ میرے ساتھی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی. کہیں فرمایا استوصوا باصحابی خیرا، اور میرے صحابہ کے بارے میں خیر کی بات، خیر کی وصیت مجھ سے قبول کر لو. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں تم نے اچھی بات کرنی ہے. الغرض دیگر دلائل بھی ہم اپنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت کو، ان کی زندگی کو جب بھی پڑھنا ہو تو قرآن کے آئینے میں پڑھا کریں، رسول اللہ کے فرامین کے آئینے میں پڑھا کریں. صرف تاریخ کو مد نظر رکھ کے یہ بات نہیں کر سکتے فلاں صحابی ایسے تھا فلاں. یاد رکھیں اعتراض کرنے والوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی ذات پر اعتراض کیے، اللہ کے وجود پر انہوں نے اعتراضات کر دیے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا. اعتراض کرنے والوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا، اعتراض کرنے والوں نے ان پر بھی اعتراض کیے ہیں، اعتراض کرنے والوں نے ابو بکر اور عمر کو معاف نہیں کیا. ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہم حق بات کو دیکھیں، اعتراض کرنے والے کی بات کو سنیں اور اس پر قرآن و سنہ کے دلائل پرکھیں. ہم دیکھیں قرآن و سنہ کے دلائل کیا ہیں، اس آدمی کا اعتراض کہاں تک درست ہے. یہ بات اگر سمجھ لی جائے تو انشاءاللہ کافی حد تک مسائل بہتر ہو سکتے ہیں، مسائل درست ہو سکتے ہیں. خرابیوں کی اصل وجہ یہ ہے ہم حقیقت کو پسند نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کی بات کیا کرو. تمہاری زبان سے صرف سچائی اور انصاف کی بات نکلنی چاہیے، اگرچہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے اقرباء کے خلاف ہو. یہ نہ دیکھا کرو یہ میں اگر بات کروں گا تو میرے اوپر حرف آئے گا، میں یہ بات کروں گا میرے بات کو بات ہوگی، اگر میں یہ جملہ ادا کروں گا میرا فلاں قریبی رشتہ دار اس کے زد میں آئے گا. نہیں، کہا جب بھی بات کرنی ہے تم نے حق اور انصاف کی بات کرنی ہے. اور یہاں تک کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہاری کسی سے مخالفت چلتی ہے، تمہاری کسی سے ناراضگی چلتی ہے، حتیٰ کہ تمہاری کسی سے دشمنی چل رہی ہے، دشمن کے معاملے میں بھی تم نے انصاف کو نہیں چھوڑنا، حق بات کہنی ہے. چاہے تمہارے ساتھ ناراض ہے ناراض رہے، لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اس کی مخالفت میں آ کے تم نے عدل کو نہیں چھوڑنا. اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ انصاف کی بات کہو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اختلافات ہو جاتے ہیں، انتشار بعض اوقات ہو جاتے ہیں، بغض آ جاتا ہے، عداوتیں آ جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے عدل کو نہیں چھوڑنا. تو یہ عدل جو عام مسلمانوں کے بارے میں ہے، کیا صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہ ہم ان کے بارے میں انصاف کریں؟ لوگوں نے جھوٹ گڑے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو مارا تھا، ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا. ہم ان جھوٹوں کو دیکھ کر، ان جھوٹ بولنے والے لوگوں کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے، ان کی باتوں پر اندھا دھند اعتماد کر جائیں، ایسا نہیں ممکن. اہل السنہ والجماعہ ہمیشہ حق پر قائم رہنے والی جماعت ہے. انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ جب بھی تم نے بات دیکھنی ہے، جب بھی کسی کی بات سننی ہے تو اس کی تحقیق کرنی ہے. اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، سورۃ الحجرات میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تمہارے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ رب العالمین کا حکم. اور کس کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو حکم ہے. ایمان والوں تمہارے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو.
ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں جہالت کی بنا پر تم کسی کے بارے میں کوئی بات کر دو، کسی پر حملہ کر دو، کسی کی ذات پر اعتراض کرو اور تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس سے پہلے تم نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے تحقیق کرنی۔ میں تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں، تاریخ کا طالب علم بننا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تاریخ رانوں کا انداز کیا ہے۔ ہمیں تاریخ میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ جھوٹا شخص ملتا ہے۔ میں تاریخ کی کتاب پڑھتا ہوں، سند میں جب بھی لوط بن یحییٰ ابو مخنف آئے مجھے پتہ چل جائے اس کی بات جھوٹی ہے، میں نے اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ سند پڑھتا ہوں، سند کے اندر سیف بن عمر کا نام آتا ہے، میں فوراً سمجھ جاؤں یہ جھوٹا شخص ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ اسی طرح واقدی کا نام آئے، محمد بن عمر الواقدی جھوٹا کذاب راوی ہے، اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا۔ یاد رکھیں تاریخ طبری ایک معتبر تاریخ کی کتاب ہے، باسند تفسیر کی تاریخ کی کتاب ہے، اس کے باوجود تاریخ طبری میں جھوٹ بھی شامل ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ سند ذکر کی، جب جھوٹے راویوں نے بیان کیا تو وہ جھوٹ درج ہوا۔ تو ہم نے جب بھی تاریخ کو پڑھنا ہے اس کو مد نظر رکھ کے کہ کہیں جھوٹا شخص بیان کرنے والا تو نہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص بھی ہو تو سمجھ لیں یہ جھوٹی بات بیان کر رہا ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ یہی معاملہ دیگر کئی ایسے روات کا ہے کہ جو جھوٹے ہیں، ابن ابی صبرہ جیسے، انہوں نے جھوٹ بولے، تاریخ دانوں نے ان کی روایات کو درج کر دیا۔ اب تاریخ کا طالب علم جب بھی تاریخ پڑھے گا وہ یہ سامنے رکھے گا کہ یہ بیان کرنے والے ہیں، ان کی بات پر محدثین نے اعتبار نہیں کیا، یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ایسی چیزوں کو دیکھا جائے گا تو معاملہ کافی حد تک بہتر بن جائے گا۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کی طرف کہ صحابہ کرام پر جھوٹ باندھا گیا، جیسا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بولے گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ جنازہ پڑھ رہے تھے تو وہ لوگ دور تھے، انہوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، وہ رسول اللہ کی تدفین میں بھی شریک نہیں تھے۔ پیش کیا کیا؟ عروہ کا ایک مرسل قول پیش کر دیا کہ عروہ نے یہ بات کہی ہے۔ محترم بھائیو، محدثین نے ایک پیمانہ رکھا ہے، محدثین پرکھتے ہیں سچی بات کیسے ہے، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ سچی بات ہے یہ جھوٹی بات ہے۔ پیمانہ ہے، آپ سند چیک کریں، سند جب آپ چیک کریں گے تو آپ کے لیے معاملہ واضح ہوگا کہ جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پر جھوٹ باندھے گئے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شریک نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، نعوذ باللہ، انہوں نے قتل عثمان کا حکم دیا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جھوٹ باندھنے والوں نے سیدنا عثمان پر جھوٹ باندھے، اور اسی طرح سب سے زیادہ جن پر جھوٹ باندھے گئے ہیں وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، ان پر بھی بہت زیادہ جھوٹ بولے گئے ہیں۔ جیسا فضائل کے بارے میں سیدنا علی کے بارے میں بڑے فضائل گھڑے گئے، اسی طرح فضائل سیدنا معاویہ کے بھی جھوٹے گھڑے گئے ہیں، اور اسی طرح ان پر جھوٹ بھی باندھا گیا ہے۔ سابقہ خطبہ میں آپ نے چند ایک فضائل سنے، جن میں سے سب سے بنیادی فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ایک لشکر ہوگا جو سمندری جہاد کرے گا، سب سے پہلے جو سمندر میں جہاد کرنے والا ہے، قد اوجبوا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، اول ما رکب المسلمون مع معاویہ، سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے جو مسلمان تھے انہوں نے جہاد کیا، اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا۔ سیدنا معاویہ اس کے امیر تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں یہ فضیلت ملی، لیکن بعض لوگ اس فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھیں۔ اسی طرح یہ فضیلت بھی ذکر ہوئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، وحی کی کتابت وہ کرتا ہے جس کی عدالت صحیح ہو، جو عادل ہو، سچا ہو، جس پہ خیانت کا کوئی شائبہ نہ ہو۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی گئی، اللہ کے نبی آپ معاویہ کو کاتب رکھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، ہم نے آپ کی بات مانی اور معاویہ کو کاتب رکھ لیا ہے۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر اور اسی طرح دلائل النبوہ بہقی کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واضح اثر موجود ہے، کان یکتب الوحی، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کی وحی لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات لکھتے تھے، رسول اللہ بیان کرتے وہ لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور بعض صحابہ دیگر بھی لکھتے تھے اور سیدنا معاویہ بھی لکھ لیتے تھے، نہیں، روایات میں واضح موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے معاویہ ادھر آئیں، اللہ کی یہ وحی لکھیں، اے معاویہ آئیں، فلاں کو خط لکھنا ہے، آپ یہ خط لکھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امانت دار سمجھتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ ولا تعذبہ۔ الشریعہ جوری کے اندر حسن سند کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت پانے والا بنا دے، اللہ اس کو ہدایت یافتہ کر دے، واہدی بہ، اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت عطا کر دے، ولا تعذبہ۔ اگلی بات یہ، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں معاویہ کو عذاب نہ دینا۔ اب یہ صحیح روایات ہیں، ان کے فضائل کیوں نظر نہیں آتے مسلمانوں کو؟ اصل میں بعض لوگوں کے اتنے حملے زیادہ ہوئے، لوگوں نے اس قدر اعتراضات کیے کہ کئی سادہ لوگ مسلمان بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سن کر اپنے سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، ان کی فضیلت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ لوگوں کے پراپوگنڈے ہیں۔ مسلمانوں، ہم اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو منور کریں رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ، انشاءاللہ ہمارے لیے مسئلے واضح ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ دین اسلام قائم رہے گا، مضبوط رہے گا 12 خلفاء تک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 12 خلفاء تک یہ دین مضبوط رہے گا، دین کا غلبہ رہے گا، دین پھیلتا رہے گا۔ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی کون سے ہوں گے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کلہم من قریش۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 12 خلفاء سارے کے سارے قریش سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، قریشی سردار ہوں گے۔ اب ان میں سے ایک نام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اس اعتبار سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ان کو بادشاہ بھی کہا گیا ہے، خلیفہ بھی کہا گیا۔ اور یہ خلیفہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ قرار دیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ان کو خلیفہ قرار دیا، کہا یہ خلافت کے حقدار تھے، خلیفہ تھے، ان کی خلافت میں یہ کام ہوتا رہا۔ تابعین نے ان کو خلیفہ قرار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ 12 خلفاء تک دین غالب رہے گا۔ ان میں سے ایک نام معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر ان 12 خلفاء کے ناموں میں ایک نام سیدنا معاویہ کا ذکر کیا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 12 خلفاء کے نام لکھے کہ فلاں 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 سارے کے سارے خلفاء قریشی سرداروں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ کا ذکر کیا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بادشاہ تھے، بادشاہت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر شیخ البانی نے صحیحہ میں ذکر کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت میں پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت کا دور آئے گا اور رحمت ہوگی، وَمُلْكًا وَرَحْمَةً، تیسرا دور ملوکیت کا ہوگا اور رحمت کا ہوگا۔ اس کے بعد ایک دور آئے گا جو ملوکیت کا ہوگا، اور وہ کیسی ملوکیت ہوگی؟ کاٹ کھانے والی، اس میں فتنے فساد نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کی روح سے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت بطور رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا بادشاہت کا، آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی،
کہیں فرمایا وشددنا ملکا، ہم نے اس کی ملوکیت کو مضبوط کر دیا۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے، اللہ مجھے بخش بھی دے اور ایسی ملوکیت عطا کر، ایسی بادشاہت عطا کر لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو سکے، میرے بعد اس طرح کا کوئی بادشاہ نہ بن سکے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ بادشاہت کوئی رحمت کے خلاف بات نہیں ہے۔ جو ائمہ محدثین نے کہا نا اول ملوک المسلمین معاویہ، کہ معاویہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے بادشاہ مسلمان تھے، خلیفہ تھے، وہ ان علماء نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت قرار دیا۔ رہا مسئلہ اس حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر 30 سال تک خلافت رہے گی۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں، جو پہلی حدیث پڑھی ہے 12 خلفاء والی، وہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اب جو دوسری حدیث ہے وہ بھی سنن کے اندر، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر روایت آتی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ صحابی سے پوچھا گیا 30 سال کیسے خلافت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی آپ گنیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 سال تھے، اسی طرح سیدنا عمر کے 10 سال تھے، یہ 12 سال ہوئے، اور اسی طرح 12 سال خلافت سیدنا عثمان کی تھی، 24 سال، باقی جو 6 سال تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ 30 سال تک یہ خلافت رہی ہے علی منہاج النبوہ، نبوت کے قریب قریب، جیسے رسول اللہ کے طریقے تھے اس کے قریب قریب بادشاہت اور جو خلافت تھی وہ 30 سال تک رہی۔ اس کے بعد جو بادشاہت کا دور ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور رحمت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو بطور رحمت سمجھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الطبقات ابن ابی عروبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دعا کرتی ہیں اور ساتھ کیا کہتی ہیں، انی لاتمنی، میری خواہش یہ ہے اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے، میرا جو عمر کا حصہ ہے وہ بھی معاویہ کو مل جائے۔ اتنا اچھا طریقہ ہے ان کا حکومت چلانے کا، 20 سال تک ان کے انڈر سارے مسلمان رہے، حکومت ان کی رہی، ایک بھی قتل نہیں ہوا، ایک کافر نے بھی ان پر حملہ نہیں کیا، مسلمانوں کو قتل نہیں کیا۔ یہ انداز رہا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت اور ان کی خلافت میں۔ اسی طرح سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ میں نے رسول اللہ کے صحابہ میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے بتاتے ہیں، ان کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے سیدنا معاویہ بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ یہی بات ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہی، کہا میں ان کو اسود دیکھتا ہوں، سرداری کے لائق دیکھتا ہوں، ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ یہ جو بادشاہ بنے ہیں بالکل درست بادشاہ بنے ہیں۔ اور صحابہ کرام ان پر اعتماد اس طرح کرتے تھے، سیدنا معاویہ کوئی حدیث بیان کرتے صحابہ مانا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بعد جو تابعین تھے یا تبع التابعین تھے وہ بھی سیدنا معاویہ پر اعتماد کرتے تھے۔ بخاری اعتماد کرتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ انہوں نے کتاب فضائل صحابہ کے اندر باب ذکری معاویہ ذکر کیا، صحابہ کے فضائل کا ذکر تھا، ان میں سے ایک تذکرہ سیدنا معاویہ کا کیا۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی باقیوں کے ساتھ مناقب کا لفظ، کسی کے ساتھ فضائل کا لفظ بولا، لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کا باب نہیں باندھا بلکہ صرف کا باب ذکری معاویہ، معاویہ کے ذکر کا بیان ہے۔ محترم بھائیوں آگے اور پیچھے روایات پڑھیں، عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا نام لیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں بھی ذکر ابن عباس لکھا ہے، ذکر عبداللہ ابن عباس لکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی روایات ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث یہ ذکر کی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بندہ آیا، آ کے کہتا ہے میں نے معاویہ کو دیکھا وہ ایک ہی وتر پڑھ لیتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کلمات بولے وہ صحیح بخاری میں درج ہیں، کہا اصابہ انہو فقیہ، اس نے درست کام کیا ہے، وہ فقیہ صحابی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کہا دعہ فانہ قد صاحب رسول اللہ، معاویہ کے بارے میں بات نہ کریں، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اصاب السنہ، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ سنت کے مطابق ہے۔ محترم بھائیو، یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ صرف ایک وتر پڑھتے تھے، کیا یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو تم میں سے چاہتا ہے 7 وتر پڑھنا پڑھ لے، جو 5 پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 پڑھ لے، اور جو چاہتا ہے میں نے ایک ہی وتر پڑھنا ہے فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وہ ایک ہی وتر پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں، یہی اجازت سیدنا عثمان سمجھے ایک وتر پڑھا، سعد بن ابی وقاص سمجھے ایک وتر پڑھے، اور یہی معاملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے میں دیگر صحابہ سے ہمیں مقدم نظر آتے ہیں، وہ ایک وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر سیدنا معاویہ نے پڑھا تو یہ سنت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ بعض لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں جی کوئی ایک وتر پڑھ لیتا ہے، یہ ایک وتر کیا ہوا؟ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 وتر بھی درست ہیں، 5 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو ایک وتر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، ایک اور انداز میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا جو ازار رکھنے کا مقام ہے وہ نصف پنڈلی ہے، یعنی جہاں شلوار باندھی جائے گی وہ نصف پنڈلی ہے۔ مسلمان اور مومن کو چاہیے اپنی شلوار نصف پنڈلی پہ رکھے، لیکن بعد میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نصف پنڈلی سے لے کر ٹخنوں سے اوپر تک کسی بھی جگہ پہ رکھ لے تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں۔ گناہ تب ہوگا جب شلوار ازار کا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا۔ اب فضیلت کس کی ہے؟ نصف پنڈلی پہ رکھنے کی۔ لیکن اگر کوئی اس فضیلت کو حاصل نہیں کرتا، جواز پہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ نے اجازت تو دی ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر جہاں بھی رکھ لو حرج نہیں ہے، تو ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے، ہم کہیں گے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے ازار تہبند کو نصف الساق پہ رکھیں، نصف پنڈلی پہ رکھیں، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر نصف پنڈلی پہ نہیں رکھنا تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ وَإِيَّاكَ وَالْإِسْبَالَ فِي الْإِزَارِ، یہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرنا، اس سے آپ اجتناب کریں۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو دیکھ کر ابن عباس نے ان کی فضیلت ذکر کی ہے، کہا وہ فقیہ صحابی ہیں، سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے اعتراض کوئی نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ باب نہیں باندھا، امام اجوری دیکھے باب باندھا ہے فضائل معاویہ کا، حافظ ذہبی نے باب باندھے ہیں فضائل معاویہ کے، دیگر اصحاب نے بھی بات کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بتائیں آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما نقول الا خیرا، ہماری زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، ہم ان کے بارے میں اچھا ہی تذکرہ کریں گے۔ بلکہ میمونی کو یہاں تک کہا اذا رأیت احدا یذکر باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوءا فاتہمہ علی الاسلام او کما قال، کہا کسی بندے کو آپ دیکھیں وہ اصحاب رسول کا تذکرہ برے انداز سے کرتا ہو، فاتہمہ علی الاسلام، آپ اس کے اسلام پر تہمت لگائیں، آپ اس کے اسلام پر شک کریں، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اگر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے میں بھی سچے تھے، صحابہ کرام نے ان کے اسلام کو مانا، اللہ کے پیغمبر نے اس کے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوئے ہیں، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، غزوہ طائف میں گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل تھے۔
آپ فضائل سنیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کیا کہا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی لمحہ کسی بھی غزوے میں شریک ہوا، مسلمانوں لوگوں تمہاری ساری عمر کی عبادت ایک طرف ہے اور صحابی کا وہ لمحہ جو رسول اللہ کے ساتھ گزرا وہ تمہاری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ تمہیں نوح جیسی عمر مل جائے اور ساری کی ساری نیک اعمال سے بری ہو، پھر بھی تم صحابی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بھائیو اصحاب محمد کو برا نہ کہا کرو، فلا مقام احدہم ساعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی لمحہ گزارا ہے وہ تمہاری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو نیک عمل ہے رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا وہ تمہاری زندگی سے بہتر ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں بھی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں بھی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ طائف میں بھی ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان۔ حافظ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر یہ بات لکھی ہے اور اس کو راجح قرار دیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں لکھی ہے اسلم قبل الفتح، کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ میں ایک نام معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فتح مکہ میں تلوار سے ڈر کر مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ، اس طرح کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ایسے اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اعتراض کرنے والوں نے اللہ کو معاف نہیں کیا، رسول اللہ کو معاف نہیں کیا، ابو بکر عمر کو معاف نہیں کیا، سیدہ عائشہ کو معاف نہیں کیا، دیگر اصحاب کو معاف نہیں کیا۔ تو اگر کوئی سیدنا معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس پہ ان پر اعتراض ہوا۔ اصل بات ہے اگر اعتراض ہوا ہے کیا معقول اعتراض ہے یا خواہ مخواہ ان پر جو کیچڑ پھینکا جاتا ہے۔ اگر کسی بھائی کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی شبہ ہو وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اصحاب رسول کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔